بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ عبسہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے پارے سے بھی ترجمہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں تقریباً آدھا پارہ ہونے والا ہے، اور اس آخری پارے سے 2 صورتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، سورہ نبا اور سورہ نازعات۔ پلے لسٹ میں آپ کو یہ سارے اسباق مل جائیں گے، اور آج سورہ عبسہ شروع کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عبسہ، اس نے تیوری چڑھائی، وتولی، اور منہ پھیر لیا، ان جاء، ان کے، جاء، آ گیا، ہو، اس کے پاس، الاعمی، نابینا۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس لیے کہ آ گیا اس کے پاس ایک نابینا۔ وما، اور کیا، یدریکا، آپ جانیں، لعلہ، شاید کہ وہ، یزکا، پاک ہو جاتا۔ یہاں پر یدریکا جو ہے یہ لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، اور یزکا بھی اردو میں ہم بولتے رہتے ہیں۔ یدریکا درایت و درایات، اور یزکا تزکیہ، تزکیہ نفس، زکوٰۃ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ، پس فائدہ دیتی اسے، الذکرہ، نصیحت، یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور اسے نصیحت فائدہ دیتی۔ یہاں پر اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سرداران قریش نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے الگ سی مجلس منعقد کریں تو ہم آپ کی بات سنیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ٹائم دیا، اور وہ الگ مجلس میں بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے، اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، کچھ پوچھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ کی پیشانی پر تھوڑی سی تیوری آئی، اور آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، تو اللہ رب العالمین کو یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ صورت نازل کر دی اور فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ یہ نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور آگے فرمایا، اما من استغنا، رہا وہ من استغنا جو بے پرواہ ہو گیا، کہ یہ لوگ، یہ سردار، یہ پیسے روپے والے، یہ بڑے سیٹھ، یہ تو مستغنی ہے، بے پرواہ ہیں۔ آپ، فانتا، پس آپ، لہو، اس کے لیے، تصدیٰ، زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ جو بے پرواہ لوگ ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے زیادہ توجہ ہے آپ کی۔ وما، اور حالانکہ نہیں ہے، علیہ کا، آپ پر، اللہ یزکا، کہ وہ پاک ہو جائیں۔ آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہے۔ اما، اور رہا وہ، من، وہ بندہ، جاء، جو آتا ہے، کا، آپ کے پاس، یسعی، دوڑتا ہوا، جو دوڑتا ہوا کوشش کر کے آپ کے پاس دل کے شوق کے ساتھ آتا ہے، وہ ہوا، اور وہ، یخشا، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، وہ شوق بھی رکھتا ہے دین سننے اور سمجھنے کا، اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے۔ فانتا، پس آپ، عنہ، اس سے، تلہا، بے رخی کرتے ہیں۔ جو دین کا شوق اور تڑپ لے کر اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں، اور دین جو سننا نہیں چاہتے، جو سرداران ہیں، جو بڑے ہیں، اور ان کو آپ سنانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا، بے شک یہ قرآن، تذکرۃ، نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن، پس جو بندہ، شاء، چاہے، ذکرہ، اسے یاد کر لے، جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے۔ فی صحف، یہ صحیفوں میں ہے، مکرمتن، جو عزت والے صحیفے ہیں، عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ لفظ ہم اردو میں کیسے بولتے ہیں، فی کا جو لفظ ہے ہم کہتے ہیں فی الحال، فی الفور، یا ما فی الضمیر۔ صحف، صحف، صحیفہ، مصحف، یا صفحہ، صحائف، یہ اردو میں ہم بولتے ہیں۔ مکرم، یہ تکریم، اکرام ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر لفظ کی نیچے ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، میں مزید وضاحت اس لیے نہیں کرتا چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی قرآن کا ترجمہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آپ چاہیں تو ویڈیو کو روک کر نیچے وضاحت دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اپلیکیشن بھی اگر آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوعاتن، جو بلند ہے، بلند صحیفے جو ہیں وہ بلند ہیں، مطہرتن، پاکیزہ ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ڈیٹیل لکھی ہے، مرفوعاتن، رفعت، بلندی، اعلیٰ و ارفع، اور مطہرہ، ازواج مطہرہ، طیب و طاہر ہم بولتے رہتے ہیں۔ بِأَيْدِي سفرہ، ایسے ہاتھوں میں ہے، بِأَيْدِي، ہاتھوں میں ہے، سفرتن، جو لکھنے والے ہیں، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن۔
کرامن جو معزز ہیں، بررہ نیکوکار ہیں، یہ کرام مکرم اکرام کرم و سخا جود و کرم ہم بولتے ہیں اردو میں۔ قتلا قتل ہو جائے الانسان و انسان ما اکفرا کیوں وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ انسان کیوں اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں وہ نعمتیں گنوائی ہیں کہ ہم نے کتنی نعمتیں کی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ من ایے وہ دیکھتا نہیں، من ایے کس چیز سے، من ایے کس سے، شیء چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے، تو کبھی اس کو ناشکری کا موقع ہی نہ ملے، ساری زندگی وہ اللہ کا شکر گزار رہے۔ پھر اللہ نے آگے وضاحت کی ہے، من نطفۃ ایک نطفے سے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے ہم نے خلقہ اس کو بنایا، فقدرہ پھر اس کا اندازہ لگایا، اس کی تقدیر مقرر کی، ثم پھر السبیلہ راستہ آسان کیا، یسرہ آسان کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، ایک نطفے سے ماں کے رحم کے اندر پیدا کیا، اور پھر اس کے لیے راستہ پیٹ سے باہر نکلنے کا راستہ بھی آسان کیا، اور پھر اس کی پرورش کے لیے ماں کی گود اور باپ کی شفقت، یہ دونوں ماں اور باپ پہلے سے ہی ہم نے مہیا کر دیے، اور پھر اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو پرورش کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے ہم نے کتنی آسانیاں کی۔ وہ دیکھتا نہیں اپنی پیدائش پر وہ کس طرح بڑھا، وہ کس طرح بڑا ہوا، اس کی ضرورتیں کیسی پوری ہوئیں، اور ضرورتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسے کیسے انتظامات کر دیے۔ اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ثم پھر اماتہ ہم موت دیں گے اسے، ہم نے موت دی اسے، فاقبرہ پھر ہم قبر میں بھی لے جائیں گے، موت دے کر ہم اسے قبر میں رکھیں گے، ثم پھر اذا شاء جب ہم چاہیں گے، انشرہ اسے دوبارہ بھی زندہ کریں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لما ابھی نہیں، یقضی پورا کیا، ما امرہ جو اس کو حکم دیا گیا ہے، ابھی تک اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات اور احسانات اس لیے کیے، دنیا میں اس لیے بھیجا کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں، احسانات اور انعامات کھانے کے بعد انسان نے جو حکم دیا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے ہم نے اسے، اس کو پورا نہیں کیا۔ یہ آج کا سبق یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ سورہ عبسہ آدھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں۔ آپ سب ساتھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن حکیم کی اس تعلیم کو عام کرنے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔